اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن موجود ہیں، قرآن محفوظ ہے۔ کسی بھی اللہ کے رسول کے نائب سے رابطہ کریں، وارث نبی سے رابطہ کریں، اہل دل کو ڈھونڈیں، سچے شخص کی تلاش کریں جو کہ جس کا دل عرش الہی ہو، اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، اس سے رہنمائی طلب کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی یاد سے جن کے دل منور ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اے ایمان والو، تقوی کی روش اختیار کر لو اور تم سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی محفل میں بیٹھو اور ان سے صحبت قائم کرو۔ آج ہمیں ضرورت ہے رہنمائی کی۔ رہنمائی سچا شخص دے گا آپ کو، جو وارث نبی ہو، جو نائب نبی ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، حرص و حفظ کا بندہ نہ ہو، تو وہ اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے، اس کی رہنمائی میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ عبادت کی ضد۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ عبادت کی ضد کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ مختصر بات، اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا، پھر قرآن میں تو دنیا کمانے کے تو طریقے نہیں ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھجوایا ہے۔ مقصد تو یہ نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں بھجوایا ہمیں کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے، ہمیں تو آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے۔ دیکھیں، بات آسان ہے اور بات بڑی اہم ہے، یہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ عبادت کی ضد پہلے آپ جان لیں۔ عبادت کی ضد خواہشات نفس کی پیروی، یعنی اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نافرمان ہیں، اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبادت گزار ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ عمل صالح کر رہے ہیں، آپ بندگی رب میں مصروف ہیں۔ اگر آپ کی منزل اب اللہ ہے، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں تو آپ کی منزل اللہ ہے یقیناً۔ آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، اور یہ عبادت 24 گھنٹے کی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا کے جو بھی کام ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، ہر پل آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے، عمل صالح میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ مَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو تم عمل کرتے ہو میں اس پر گواہ ہوں۔ اِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہ دیکھیں، اس بات کو نوٹ کریں، دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کی رضا یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبادت گزار ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ متقی ہیں، آپ صالح ہیں، یعنی عمل صالح والے ہیں، اور آپ بندگی رب میں مصروف ہیں، آپ متقی ہیں۔ یہ سارے خطابات آپ کے لیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب اللہ کی عبادت کی آپ کو نہ تو ضرورت ہے، نہ آپ کا کوئی کام عبادت
اور نیکی کا لکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے منزل بدل لی، غلط منزل بنا لی، غلط طرف رخ کر لیا، دنیا کی طرف رخ کر لیا، دنیا کو منزل بنا لیا، اب جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ دراصل فسق ہے، نافرمانی ہے، وہ ختم ہونے والی چیز ہے، اس کا کوئی اجر ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے دین کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم 3 مسلمان نیکوکار لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اس میں ایک جو ہے عالم ہے اور دوسرا جو ہے سخی ہے۔ عالم ہر وقت علم تقسیم کرنے والا، سخی جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لوٹانے والا، اور ایک شہید جو اللہ کی راہ میں لڑا، اوروں کو بھی مارا، خود بھی مارا گیا۔ سب سے پہلے جہنم ان سے، کیوں کہ ان کی نیت درست نہیں تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میری کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور میں آرمی چیف ہوں، اور میں وزیر اعظم ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ اسی لیے ہم سب کھو گئے، دھوکہ کھا لیا ہم نے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قبر میں آپ کو 2 مہینے بعد جب آپ کی قبر ادھیڑی جائے گی دفنانے کے بعد، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، گوشت وغیرہ سب ختم ہو گیا، کیڑے کھا لیں گے، کھوپڑی بچی ہوگی وہ بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ پرانی قبرستان میں ایسا ہوتا ہے نا، نئی قبر کھودی جاتی ہے ایک مردہ نکل آتا ہے، کھوپڑی نکل آتی ہے، کچھ ہاتھ نکل آتے ہیں۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ دھوکے کا شکار نہ ہو، ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل بھی ظاہر نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے، ہم نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ہمارا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نور اور مٹی سے کیا، نور کا مٹی سے کیا واسطہ ہے؟ بدن تو ہمارا مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہم میں اندر اللہ کی پھونکی ہوئی یہ روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں لا کے ڈالا ہے۔ یہاں ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس تیاری کر کے، تقویٰ کی روش اختیار کر کے، اللہ کی بندگی میں وقت گزار کے۔ جب آپ وقت گزاریں گے اطاعت میں، عبادت میں، خواہشات نفس کے برعکس زندگی جب آپ گزاریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن کی آیت میں پیش کروں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، باسپرس سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، عبادت کی ضد خواہشات نفس ہیں۔ ہَوًى مُتَّبِعٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جملہ ہے، ہلاکت انگیز چیز جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ آج کل کا ماحول جو ہے بڑا غفلت والا ہے، سارے مسلمان غافل ہیں، سارے مسلمان گمراہ ہیں، ان کو نہ حقیقت بتائی جا رہی ہے، نہ ہم خود حقیقت تلاش کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، کسی پر الزام نہ ڈالیں کہ ہمیں کسی امام نے، ملا نے نہیں بتایا، عالم نے نہیں بتایا۔ آپ، قرآن واضح ہے، قرآن ہدایت محفوظ ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ آپ کسی پر الزام نہیں دھر سکتے، نہ آپ کا کوئی عذر مانا جائے گا۔ عقل سے کام لیں،
جہنم کے کنارے جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ہم ایک افسوس کریں گے، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے یا کسی کی بات سن لیتے، کسی اللہ والے کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ میں نہ آتے۔ تو عذر کوئی نہیں ہے، قرآن بالکل صحیح صورت میں محفوظ ہے، اور یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن موجود ہیں، قرآن محفوظ ہے۔ کسی بھی اللہ کے رسول کے نائب سے رابطہ کریں، وارث نبی سے رابطہ کریں، اہل دل کو ڈھونڈیں، سچے شخص کی تلاش کریں جو کہ جس کا دل عرش الہی ہو، اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، اس سے رہنمائی طلب کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی یاد سے جن کے دل منور ہے ان کے پاس جاؤ۔ اے ایمان والو، تقوی کی روش اختیار کر لو اور تم سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی محفل میں بیٹھو اور ان سے صحبت قائم کرو۔ آج ہمیں ضرورت ہے رہنمائی کی، رہنمائی سچا شخص دے گا آپ کو، جو وارث نبی ہو، جو نائب نبی ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، حرص و حفظ کا بندہ نہ ہو، تو وہ اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے، اس کی رہنمائی میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم